زمانے کا ذکر ہے۔ علی بابا نام کا ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ غریبی میں رہتا تھا۔ علی بابا اپنے گدھے کو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے لے کر جایا کرتا تھا اور انہی لکڑیوں کو بیچ کر وہ گھر چلاتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے کچھ آواز سنائی دی، بہت سارے گھوڑوں کی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ علی بابا نے کہا، شاید یہ چور ہے، میں چھپ جاتا ہوں۔ علی بابا نے اپنے گدھے کو باندھ کر درخت پر چڑھ گیا۔ وہ سارے لوگ درخت کے نیچے ہی آ کر رکے۔ علی بابا ان چوروں کو گننے لگا۔ وہ چور 40 چور تھے۔ ان لوگوں نے کچھ بھاری سامان اپنے گھوڑوں سے اتارا۔ علی بابا کو سمجھ آ گیا کہ وہ چور ہی ہیں۔ چوروں کا مالک ایک بڑے سے پتھر کے پاس گیا اور چلایا اور کہا، کھل جا سمسم۔ تبھی کچھ عجیب ہوا۔ وہ بڑا سا پتھر سامنے سے ہٹ گیا اور سامنے تھی ایک بہت بڑی غار۔ وہ 40 چور ایک ایک کر اس غار کے اندر جانے لگے۔ جب آخری چور غار کے اندر گیا تو وہ پتھر دوبارہ سے بند ہو گیا۔ علی بابا کو یقین نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ پتھر پھر سے ہلا اور سارے چور باہر آنے لگے۔ جب ان کا مالک بھی باہر آ گیا تو اس کا مالک چلایا اور کہنے لگا، بند ہو جا سمسم۔ اس پتھر نے دوبارہ سے راستہ بند کر دیا اور سارے چور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا پیڑ سے نیچے آیا اور اس پتھر کی طرف گیا۔ علی بابا کو اس کے الفاظ یاد ہو گئے تھے۔ علی بابا نے بھی وہی الفاظ کہے، کھل جا سمسم۔ وہ بڑا سا پتھر سامنے سے ہٹ گیا اور دوبارہ سے غار کا راستہ کھل گیا۔ علی بابا نے اندر آ کر جو دیکھا تھا وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ سونا، بہت سارے پیسے، ہیرے، جواہرات ہر طرف ہی بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے تھوڑا سوچا اور پھر 3 بوروں میں تھوڑا سا سامان لے کر واپس چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے پھر سے وہی الفاظ بولے جو مالک نے بولے تھے، بند ہو جا سمسم۔ وہ بڑا سا پتھر بند ہو گیا اور علی بابا نے وہ سونے کے بورے اپنے گدھے پر لاد کر گھر کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے سارا سونا اپنی بیوی کو دکھایا۔ اس کی بیوی بہت حیران رہ گئی۔ اس کی بیوی نے کہا، تم اتنا سارا سونا لائے کہاں سے ہو؟ علی بابا نے اسے ساری کہانی بتا دی۔ وہ خوش ہو گئی اور سارے سونے کے سکے نکالنے لگی اور علی بابا کو کہنے لگی، چلو گنتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کتنے ہیں۔ علی بابا نے کہا، میں گڈھا کھودتا ہوں اور اس کو سارے کو واپس رکھ دیتے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم گڈھا کھودو، میں قاسم بھائی سے ناپنے کے لیے برتن لے کے آتی تھی۔ علی بابا کا بھائی قاسم بہت امیر تھا لیکن وہ بہت لالچی بھی تھا۔ وہ علی بابا کی بالکل بھی فکر نہیں کرتا تھا۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہ راز کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ اس کی بیوی قاسم کے گھر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ اسے ناپنے والا برتن چاہیے۔ قاسم کو دال میں کچھ کالا لگا۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیوں چاہیے؟ تم کیا ناپو گی اس میں؟ علی بابا کی بیوی نے قاسم سے جھوٹ بولا۔ قاسم کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا۔ چپکے سے اس نے ناپنے والے برتن کے نیچے شہد لگا کر علی بابا کی بیوی کو ناپنے والا برتن دے دیا اور پھر علی بابا اور اس کی بیوی ناپنے والے برتن میں سکے ناپنے لگے اور ناپنے کے بعد انہوں نے سارے سکے کو دفنا دیا۔
اس کے بعد علی بابا کی بیوی قاسم کو ناپنے والا برتن واپس کرنے گئی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیچے سارے سونے کے سکے چپک گئے ہیں۔ اس نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی۔ برتن ملتے ہی قاسم نے اس برتن کے نیچے دیکھا۔ وہ سونے کا سکہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ قاسم رات کو سو نہیں پایا۔ قاسم ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اس کو کہاں سے ملے سونے کے سکے۔ اس کی نیند اڑ گئی۔ صبح ہوتے ہی قاسم علی بابا کے پاس آیا، وہ برتن لے کر جس کے نیچے سونے کا سکہ چپک گیا تھا۔ قاسم نے پوچھا کہ تمہارے پاس سونے کے سکے کہاں سے آئے؟ علی بابا نے ساری کہانی اس کو بتا دی۔ قاسم نے اس کو کہا کہ تم اگر مجھے اس جگہ نہیں لے کے جاؤ گے تو میں چوروں کو ساری بات بتا دوں گا۔ علی بابا کو یقین تھا کہ قاسم سچ مچ میں چوروں کو یہ بات بتا دے گا، اس لیے علی بابا کو اس جگہ لے کر جانا ہی پڑا۔ دونوں گھر جانے لگے، لیکن ابھی بھی قاسم کو اسی جگہ کا فکر تھی۔ قاسم 2 گھوڑے لے کر اس جگہ جانے لگا۔ علی بابا نے اس کو بتا دیا تھا کہ دروازے کو کھولنے کے لیے کیا کہنا ہے۔ وہ پتھر سامنے سے ہٹ گیا۔ قاسم جب اندر آ گیا تو اس نے دیکھا، وہ اتنا سارا سونا دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے جلد بازی میں سارا سونا اکٹھا کرنے لگا۔ پورے بورے بھر گئے تھے تو قاسم واپس جانے لگا۔ جب وہ پاس گیا تو غار کا دروازہ بند تھا۔ دروازے کو کھولنے کے لیے جو الفاظ اس کو بتائے تھے وہ اس کو یاد نہیں آ رہے تھے۔ جب اس کو الفاظ یاد نہیں آ رہے تھے تو وہ اپنی طرف سے بولنے لگا، کھل جا ٹم ٹم، کھل جا سم سم۔ قاسم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ غار میں واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سارے چور غار میں آئے۔ مالک قاسم کے گھوڑوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور سارے چوروں نے تلواریں نکالی۔ مالک جب اندر گیا تو وہ قاسم کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ مالک نے اپنے 2 سپاہیوں سے اس کو سزا دینے کو کہا۔ مالک نے کہا، یہ بندہ کیا ہم سے چوری کرے گا؟ آدھی رات ہو گئی تھی مگر قاسم گھر واپس نہیں آیا تھا۔ قاسم کی بیوی پریشان ہو کر علی بابا کے گھر آئی۔ اس نے ساری بات اس کو بتائی۔ علی بابا غار کے پاس چلا گیا۔ قاسم کے گھوڑے بھی وہیں کھڑے تھے۔ علی بابا ان کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ قاسم کو پتا چل گیا تھا کہ چوروں نے اسے مار دیا ہے۔ علی بابا اور اپنی بیوی کو لے کر قاسم کی بیوی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں رہنے لگے۔ وہ اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تھوڑے دنوں ہی بعد وہ لوگ بہت امیر ہوتے جا رہے تھے۔ چوروں کو بھی اب پتہ لگ رہا تھا کہ دن بدن سونا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ایک چور کو نظر رکھنے کے لیے کہا کہ شہر میں جا کر ہر اس بندے پر نظر رکھو جو دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے اور بہت خرچہ کرنے لگا ہے۔ وہ چور شہر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ علی بابا سونے کے سکے لے کر بازار میں پھر رہا ہے۔ اس چور نے علی بابا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ علی بابا جب گھر گیا تو اس چور نے پینٹ کی بالٹی سے اس کے گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا۔ ہونے پہ قاسم کی بیوی گھوڑوں کو پانی پلانے گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے دروازے پر وہ لگا ہوا نشان دیکھا۔ قاسم کی بیوی سمجھ گئی تھی کہ کوئی بہت بڑی پریشانی آنے والی ہے۔ اس نے پینٹ پکڑ کر سارے گھروں پر ویسے ہی نشان لگا دیے۔ صبح جب سارے چور آئے، وہ علی بابا کو جب ڈھونڈنے آئے تو سارے گھروں پہ ایک جیسے نشان دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔
ان کا مالک بہت ضدی تھا، اس بار وہ اپنا روپ بدل کر خود علی بابا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن وہ چور علی بابا کے گھر پہنچا۔ اس نے علی بابا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور علی بابا باہر آیا۔ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے اس کو کہا کہ میں تیل والا ہوں، کیا میں بہت دور سے آیا ہوں، کیا آپ میرا تیل خریدنا پسند کریں گے؟ آپ یہاں کے بہت امیر آدمی ہیں، سنا ہے کہ آپ بہت اچھے دل کے ہیں۔ اس نے سارا کچھ جھوٹ بول کر اور تیل والا بن کر اسے دھوکہ دیا۔ علی بابا نے اس کو رات کو کھانے پر بلایا۔ علی بابا نے اس کی بہت خاطرداری کی۔ علی بابا نے چوروں کے مالک کو رات کو رکنے کا کہا۔ اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قاسم کی بیوی جب وہاں سے گزر رہی تھی تو وہ تیل کی بالٹیاں دیکھنے چلی گئی۔ تبھی کچھ عجیب ہوا۔ ان چوروں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ کیا ہم باہر آ جائیں؟ قاسم کی بیوی سمجھ گئی تھی کہ ان میں تیل نہیں بلکہ چور چھپے ہیں۔ قاسم کی بیوی تو بہت چالاک ہی تھی۔ اس نے تیل گرم کرنا شروع کیا اور وہ سارا تیل اس نے ہر ایک بالٹی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اندر بیٹھے چوروں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد سردار چوروں کے پاس آیا۔ سردار نے کہا کہ باہر نکل آؤ، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مالک نے دوبارہ سے کہا کہ سو گئے ہو، باہر نکل آؤ۔ کوئی جواب نہ دینے کے بعد مالک نے ایک برنی کھولی اور دیکھا۔ جو اس نے دیکھا وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا اور بہت پریشان ہو گیا۔ وہ ڈر کے مارے ان کے گھر سے بھاگ گیا کہ کہیں وہ بھی نہ پکڑا جائے، پھر کبھی واپس بھی نہ آیا۔ صبح ہوتے ہی قاسم کی بیوی نے علی بابا کو ساری بات بتائی۔ وہ سارے چوروں کے بغیر اور خوف کے بغیر خوشی خوشی رہنے لگے۔